کر دی۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ بڑے الحمدللہ بڑے خوش مزاج ہیں، بڑے خوش گفتار ہیں، بڑے خوش کردار ہیں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بس یہ آپ کا حسن نظر ہے۔ آپ کو بڑا مس کرتے رہے یار۔ بہت شکریہ جی آپ کا، میں بھی آپ کو مس کرتا رہا ہوں۔ اچھا وہاں آ جاتا میں بھائی کا خیال ہے کہ میں وہاں آ جاتا تو بڑا اچھا لگتا۔ نہیں آپ تو نہیں بلانا چاہتے تھے، لیکن اگر ہو بھی جاتے تو کوئی ایسا خوف ڈر نہیں تھا، کیونکہ آپ بھی ہمارے رائی ہیں اور میں بھی آپ کا، دونوں کی مشترکہ راستہ ہے جو عزیمت کا راستہ ہے، جدوجہد کا، محنت کا، اور ڈر اور خوف کا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے، اور یہی جذبہ لے کر گئے ہیں جیل۔ اگر ایک ایسے جو ناکردہ رپورٹنگ یا وہاں جرنلسٹ کیوں 12 مئی کو گیا ہے، تو جیو فینسنگ کے حوالے سے اگر پولیس نے اٹھا لیا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جو ہے نا، تو پہلے دن سے حوالات میں سوچا اب تو جرنلزم کو سائڈ پہ رکھ لیں، تو یہاں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ وابستہ کریں، نمازیں پڑھائیں۔ تو وہاں جو ہے نا، تو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بڑی تنگ جگہ تھی، جیسے بھی تھی وضو ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں اندر جو ہے نا تو ہمیں جگہ بھی دے دی گلبرگ تھانے کی حوالات میں۔ پھر ہم نے ارینج کر لیا، لوگوں نے جو ہے نا تو صاف گھر سے کپڑے چادریں بچھانے کے لیے، نماز کے لیے۔ تو جیل گئے، جیل میں بھی وہاں سلسلہ درس و تدریس کا، قرآن پاک کا، کچھ ایسے افراد بھی مل گئے۔ جرم بے گناہی میں جیل میں جو جاتے ہیں ان کو ایک احساس اپنا تو ہوتا ہے کہ بھی میں، اللہ میاں نے کوئی میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا جو مجھے یہاں پہنچایا ہے، یا کوئی ذہن میں یہ لگتا ہے کہ کوئی ناکردہ گناہوں کی یا گناہوں کی، کردہ گناہوں کی سزا ملی ہے؟ احساس تو بہت ہوتا ہے۔ میں نے تو دوسرے ساتھیوں کو بھی اور خود اپنے آپ سے بھی وہاں کہا، میں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سنت جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ تنگی، تکلیف، مشکلات، مسائل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شیب ابی طالب میں جو دن گزارے، 3 سال مسلسل، 3 سال، اور وہ یعنی وہ باہر کی دنیا سے کٹ گئے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دل پھیر لیے۔ جب 3 سال کے بعد وہ باہر نکلے تو لوگ فوج در فوج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن رہے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر پورے مکہ اور مدینہ جیل میں کیفیت آئی آپ پہ یہ والی؟ یہ کیفیت آئی، اور یہ کیفیت میں نے بارہا نماز کے بعد دوستوں کو بتائی۔ کمال۔ میں نے کہا اگر آپ حق پہ اوپر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ اور اس دوران میں نے جماعت اسلامی کی عظیمت اور جدوجہد کی مثال دی۔ میں نے کہا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے درجنوں ساتھی کٹ گئے، اور وہ یعنی جیلوں میں گئے، قید و بند ہوئے، اور پھانسیوں کی سزائیں انہوں نے قبول کر لی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا بنگلہ دیش کے مخالف نہیں ہیں، ہم جب بنگلہ دیش بن گیا تو اس ملک کے وفادار ہیں۔ پہلے مشترکہ پاکستان، اس کلمے کی خاطر جو ہے نا ہم اسے ایک مملکت دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اب 2 لاکھ تو ہو گیا، تو اب وفادار اسی کے ہیں، لیکن ہم معذرت اور معافی نہیں میں کہ موضوع کہیں سے کہیں نکل رہے ہیں، ہم تو آپ سے ہی ٹھیک ہے سر چاہ رہے تھے۔ ابھی ہم آج کی سیشن میں اتنی گفتگو ہی کرتے ہیں، باقی دوستوں کو بتائیں گے کہ عبداللہ بھائی جرم بے گناہی میں جیو فینسنگ کی وجہ سے پکڑے گئے کہ یہ اس علاقے میں کہیں موجود تھے، ایز اے جرنلسٹ کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور عبداللہ صاحب نے اپنی جو صحافتی ذمہ داری ہیں وہ پوری کر رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ یہ پھر پولیس کے نرغے میں آ گئے
اور اس نرگے سے ان کی تقریباً 3 ماہ بعد جا کے جان چھوٹی. وہ تکلیفیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں ہم اللہ پاک سے دست بستہ عرض کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ ان تکلیفوں کے عوض ان کی سیاحت سے جو ہے وہ درگزر فرمائے اور ان کی وہ جو جیل کی یاترا ہے اس کو قبول فرمائے. ہم نے عنقریب ایک ولاگ کرنا ہے عبداللہ بھائی سے, اور وہ ولاگ ہوگا ان کے جیل کے دنوں کی یادوں کا. انہوں نے وہاں پہ بڑا کام کیا ہے اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا, یہ سعادت ہے, اور یہ سعادت جس کے ہاتھ آ جائے اسی کی بات ہے. عبداللہ بھائی آپ اختتامی کلمات کہیے. جی میں چونکہ بہت شکریہ جی, 6 منٹ کی ہو گئی ویڈیو, زیادہ لمبی ہوئی تو ذرا آپ نے جو ہے نا تو یہ موقع دیا, اور وہاں پر بھی جو ہے نا تو بڑی یادیں ہیں, لیکن چونکہ موقع کم ہے, نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے کسی دن بیٹھ کے گفتگو ہوگی. ظلم کیا جنہوں نے کشمیریوں کو قید کیا ہے, ظلم زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے, لیکن یہ میں نے یہاں کی عدالت کی جو انچارج جج ہے ابرکل, اس کی عدالت میں بھی میں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے بات کی. میں نے کہا مجھے جو ہے نا تو 35 سال 30 سال صحافتی کیریئر ہے, جس میں کرائم رپورٹر, کورٹ رپورٹر اور عدالتی رپورٹر رہا ہوں, اور کشمیر سے لے کے پاکستان تک لیڈروں سے پاکستان پالیسی کے مطابق انٹرویوز کیے ہیں. کابل سے لے کر پاکستان تک تمام لیڈروں سے رابطے تعلقات اور انٹرویوز کیے ہیں پاکستان پالیسی کے مطابق. مجھے صدارتی ایوارڈ کے بجائے 3 ماہ قید کا ایوارڈ دیا گیا, آپ کو کوٹ لکھپتی ایوارڈ دے دیا گیا, کوٹ لکھپتی ایوارڈ دے دیا گیا, اور دوبارہ ری کیچ کر کے دوبارہ وہ کیس وہ جیل بھیج رہی تھی. تو انہوں نے کہا جج صاحبہ نے کہ میں نے تو آپ کی ضمانت دی ہے. میں نے کہا دوبارہ پھر جیل بھیج رہی ہیں, تو انہوں نے کہا پھر اب میں دوبارہ ضمانت دے دوں گی. یہ الفاظ تھے ان کے. چلے اس کے اوپر ذرا اور دلچسپ باتیں ضرور کریں گے جلد. شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.